بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں ساتھ دینے کی وجہ سے 1916 سے لے کر 1920 تک مالٹا کے جزیرے میں انگریزوں کی طرف سے قید کیے گئے تھے اور اسی جیل میں ان کے ساتھ ایک انگریز جرنل کورٹ مارشل کی سزا کے طور پر بھی قید کیا گیا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انگریز جرنل سے ایک دن پوچھا کہ خلافت عثمانیہ ایک کمزور سی خلافت ہے، لیکن پھر بھی برطانیہ، امریکہ اور فرانس جیسی طاقتیں اس کو ختم کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ آخر تم انگریزوں کو خلافت سے کیا مسئلہ ہے؟ ہم مسلمان تو اسلامی خلافت کو نماز روزہ کی طرح ایک اسلامی حکم سمجھ کر اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن یورپی طاقتیں اس سے کیوں ڈرتی رہتی ہیں؟ اس انگریز جرنل نے سر کھجاتے ہوئے جواب دیا، مولانا، خلافت عثمانیہ اس وقت ایک کمزور حکومت ضرور ہے، لیکن قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا خلیفہ اگر آج کسی بھی ملک کے خلاف جہاد کا اعلان کر دے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلم سپاہی سر پر کفن باندھ کر باہر نکل آئیں گے اور سارا کا سارا یورپ اسی لیے خلافت اور جہاد کے لفظ سے کانپتا ہے۔ لہٰذا ہم اسی ڈر کی وجہ سے اس خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایک صدی کی مسلسل محنت کے بعد وہ لوگ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے جہاں اور بہت سارے کھیل کھیلے، ان کھیلوں میں سے ایک کھیل کا نام لانس آف عربیہ تھا، جسے انگریزوں نے عربوں کا ایک خیر خواہ عالم دین بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے عرب کو جمع کر کے کہا کہ کیا تم اتنے بے غیرت ہو چکے ہو کہ اب تمہارے سروں پر ایک غیر عرب خلیفہ حکومت کر رہا ہے؟ لہٰذا حجاز مقدس کے عرب خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر کے وہاں کے عثمانی گورنر کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور وہاں کا عثمانی گورنر جو ایک عاشق خدا اور عاشق رسول انسان تھا، اس نے ان کی بغاوت کا جواب نہ دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ کے گھر میں خون خرابہ ہو۔ لہٰذا اس نے مکہ کو عرب لوگوں کے حوالے کر دیا۔ 28 رجب 1342 ہجری کی رات امت مسلمہ پر اتنی تاریک ہوئی کہ اس وقت سے لے کر آج 2020 تک امت مسلمہ اتفاق و اتحاد کی صبح کی روشنی کا انتظار کر رہی ہے۔ ترکی جو 1299 سے 1923 تک خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا، اور یہ خلافت 2 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مصر اور مکہ جیسے ممالک شامل تھے۔ یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور اس کے 23 صوبے تھے۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ سے اس کے مخالف ممالک برطانیہ اور فرانس نے جنگ عظیم اول کو ختم کرنے کی ایک شرط رکھی تھی، جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی مدت پورے 100 سال تھی۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والا ترکی کا فوجی جنرل مصطفیٰ کمال اتاتürk تھا، جس کے بعد 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی 600 سال پرانی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ جی ہاں، وہی سلطنت جس نے اس وقت کی سپر پاور صلیبیوں اور منگولوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ اس معاہدہ لوزان کے بعد ترکی کے وسائل پر پابندی لگا دی گئی کہ ترکی آج کے بعد اپنی سرزمین سے تیل نہیں نکال سکتا۔ اسی طرح ترکی کی بندرگاہ پر بھی پابندی لگا کر اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی ترکی وہاں سے گزرنے والے کسی بھی جہاز سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بندرگاہ جو باسفورس کے نام سے جانی جاتی ہے، اتنی اہم ہے کہ مشرق و مغرب کی آپسی ساری تجارت اسی بندرگاہ سے ہوتی ہے۔ معزز دوستو، معاہدہ لوزان پر دستخط کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال نے استنبول کے گورنر کو حکم دیا کہ کل صبح تک خلیفہ عبد المجید ثانی ترکی سے نکل جانے چاہیے اور ان کی تمام املاک، زمین، جائیداد اور دولت کو ضبط کر لیا جائے۔ چنانچہ 3 مارچ 1924 کو ترکی کی قومی اسمبلی نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے اور مذہب کو ملکی قانون سے بے دخل کرنے کی قرارداد پاس کی، اور یوں امت مسلمہ یتیم ہو گئی۔ یعنی اس معاہدے کے ذریعے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے لنگڑا اور اندھا کر کے پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تمام مقدس مقامات کافروں کے قبضے میں چلے گئے، اور عرب سرزمین پر اسرائیل نے بھی جنم لے لیا، اور شام، عراق، افغانستان، برما، فلسطین اور کشمیر پر ظلم و تشدد کی نئی تاریخ رقم کر دی گئی۔ 1923 کے بعد مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے اپنے
اپنا اقتدار بچانے کے لیے یورپی ممالک کی حمایت حاصل کر کے روشن ماضی بلا دیا۔ فری میسن کے نمائندہ جنرل مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا اور اس نے اسلام کی مخالفت میں ہر وہ کام کیا جس سے اسلام نے منع کیا تھا۔ عورتوں کے حجاب پر پابندی، ٹوپی پہننے اور داڑھی رکھنے پر پابندی، اسی طرح قرآن سے دور کرنے کے لیے عربی رسم الخط سے کنارہ کشی کا بھی حکم دے دیا گیا اور یوں اسلامی ترکی سیکولر ترکی بن کر رہ گیا۔ مصطفیٰ کمال 1923 سے لے کر 10 نومبر 1938 تک ترکی کا صدر رہا اور اس نے مسجدوں کو میوزیموں میں تبدیل کر دیا، اذانوں پر پابندیاں لگا دیں اور کمیونزم کا نظام رائج کر دیا۔ معزز دوستو، اس کے بعد امت مسلمہ کی وہ حالت ہوئی جیسے چھوٹے بچے کی باپ کی وفات کے بعد حالت ہوتی ہے۔ خلافت عثمانیہ ختم کر کے اس کی جگہ 40 نئے ممالک بنا دیے گئے۔ ہر ریاست اپنا آئین، اپنا قانون، جھنڈا اور فوج دے کر تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد کفار نے ایک ایک کر کے مسلم ممالک پر حملے شروع کر دیے اور مسلم کشی کی ایک نئی لہر وجود میں آ گئی اور دنیا میں مسلمان لاچار اور معذور ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے امت مسلمہ کو درد دل رکھنے والا ایک لیڈر طیب اردگان کی صورت میں عطا کیا، جس نے کمال سمجھداری سے خلافت عثمانیہ کے احیاء کی محنت شروع کر رکھی ہے۔ اللہ اس کی عمر اور اس کے ارادوں میں ترقیاں نصیب فرمائے۔